کہتے ہیں مدنی قافلہ ہونا چاہیے یا فلاں کوئی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، تو اتنا مشکل کیوں ہے آپ سے ملنا؟ جب سالانہ اجتماع ختم ہوا نا، بالکل میں عوام نے مجھ پر دعویٰ بولا. آخر اتنے چندے کا کیا کرتے ہیں آپ لوگوں کے بیان سنے تو اس میں واقعات بہت ہوتے ہیں، کہانیاں بہت ہوتی ہیں، کچھ قرآن و حدیث کی بات بھی کیا کریں نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر حاضر ہیں، دوسری ایپیسوڈ ہے اور پوڈ کاسٹ کا نام ہے غلط فہمیاں. سوالات پھر مشکل ہیں، میرے لیے بھی مشکل ہیں، لیکن شخصیت ایسی ہے جو سپیس دیتے ہیں. بڑا نام ہے، بڑا مقام ہے، مگر شفقت کے ساتھ جواب دیتے ہیں. سوال کرنے والے سے الجھتے نہیں بلکہ اس کی تربیت کرتے ہیں. تو آج ہم سب مل کر امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کی غلط فہمیاں دور کر دیں گے. اور ہاں، آج کا ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوالات پیدا ہوں تو کمنٹس میں لکھیے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کسی اگلے پروگرام میں آپ کے سوالات بھی ہم شامل کریں. آئیے شروع کرتے ہیں پوڈ کاسٹ غلط فہمیاں. میرا ایک رشتہ دار ہے دعوت اسلامی کے، بڑے کام کرتا ہے، بیانات وغیرہ بھی کرتا ہے، مگر وہ اور اپنے لوگوں سے جب بات کرتا ہے تو بڑا اخلاق بھی اس کا اچھا ہوتا ہے. لیکن جب وہ پرسنل گیدرنگ میں آتا ہے تو اس کی باتیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، اس کے سٹائل بڑے عجیب ہوتے ہیں، یعنی دو روپ لے اس بندے کے. تو یہ کیسی آپ تربیت دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، اور جب ہمارے پاس بیٹھتا ہے یا دوستوں میں بیٹھتا ہے تو اس کی بڑے الٹے سیدھی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آتا. آپ کا دوست ہے نا، ورنہ کوئی ہر فرد ایسا تھوڑی ہوتا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں. آپ کو کوئی ٹکرا ہوگا ایسا تو الحمدللہ. چلو پھر بھی آپ کو یوں تو خوش ہونا چاہیے کہ اگر پہلے 100% وہ مطلب شرارتی اور اس طرح کا تھا تو اب کوئی 10-20% فرق تو آیا کہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو کچھ تو کنٹرول میں رہتا ہے نا. سمجھے؟ وہ فقہائے کرام کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں جو باہر شیت میں لکھا ہے کہ شطرنج جو کھیل رہے ہیں ان کو سلام کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو اس پر بعض فقہائے کرام نے یہ جواب دیا ہے کہ ان کو سلام کیا جائے، کہ جب تک یہ سلام جواب میں رہیں گے تو کچھ دیر کے لیے شطرنج کھیلنے سے بچ جائیں گے. یہ کتنی پیاری لوجک ہے. تو یہ کچھ دیر کے لیے اگر ہمارے اندر آتا ہے یا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آتا ہے تو چلو کچھ تو گناہوں سے بچ جاتا ہے نا. تو آپ بھی آ جائیں، اس کو بھی لے آئیں تو انشاءاللہ جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو ہمیں کسی کی اصلاح تھوڑی بھی ہوتی ہو نا، اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، نہ کہ تنقید. اس کا مطلب وہ آدھا گلاس بھرا ہوا دیکھنا چاہیے، آدھا گلاس خالی ہے وہ نہیں دیکھنا چاہیے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، اچھی مثال دی آپ نے. جی جناب. بے شک. تو واقعی اگر کوئی اچھی طرف آ رہا ہے تو اس کو ڈی مورلائز نہ کریں بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کریں. اور بہت اچھی ہمیں مثال مل گئی. اچھا جناب، تھوڑا سا باقی سوال ایسے ہیں جو کرتے ہوئے تو بڑا مشکل محسوس ہو رہا ہے، لیکن چونکہ سوال آئے ہیں اور غلط فہمیوں پر امید ہے کہ مبنی ہوں گی. آپ کی غلط فہمیاں اللہ کرے کہ دور ہوں، اور بہت ساروں کی ہو سکتا ہے کہ اس میں کنفیوژنز دور ہوں گی. تو سوال یہ جناب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یقیناً دنیا میں کوئی بڑی ہستی نہیں ہے، آپ ہمارے آقا و مولا ہیں، اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے اربوں چاہنے والے، اور قیامت تک یہ سلسلہ بڑھتا ہی رہے گا. لیکن ان سے ملاقات کے لیے کبھی ہم نے ایسا کوئی احادیث میں روایتوں میں نہیں سنا کہ بھائی کوئی قافلہ کر کے آؤ یا فلاں آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا تو ملیں گے. مگر آپ سے ملنے کی بڑی شرائط ہیں جناب. کہتے ہیں مدنی قافلہ ہونا چاہیے یا فلاں کوئی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اب لکھنے والا یا بھیجنے والے نے یہ بھیجا کہ میرے بھی تو آپ پیر ہیں، تو کیا مجھے اپنے پیر سے ملنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ان میں سے شرط پوری. تو اتنا مشکل کیوں ہے آپ سے ملنا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے معاملات اپنی جگہ پر، یہ مثالیں دینی بھی مناسب نہیں ہوتی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ہم لوگ گناہ گار لوگ کا. تو میرا مسئلہ یہ کہ اگر پہلے میں ملتا تھا، آپ کو اگر یاد دلاؤں تو ایک بار بوڑھوں کا مدنی مذاکرہ تھا، جی، بزرگوں کا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں رات کو یہ مدنی مذاکرہ ہوا، پھر اپنے حساب سے ہم نے ملاقات کا سلسلہ شروع کیا، اور ملک بھر سے بزرگ حضرات تشریف لائے تھے. تو یہ مطلب اتنا ہجوم ہوا، ہم نے ٹائم رکھا تھا بھائی اتنے ٹائم میں ٹوکن حاصل کر لیں، اور عمر 50 سال یا اس سے اوپر کی عمر. تو مطلب جہاں ٹوکن مل رہے تھے یہ بزرگوں نے ان پر دھاوا بول دیا. 50 سال سے اوپر لوگوں والوں نے دھاوا بول دیا، ان کے ٹیبل کرسیاں الٹ پلٹ ہوئی، یہ بھاگ کر جان بچائی ان لوگوں نے. اللہ. ہاں، تو یہ بھی ہوا تھا. اور یہ ملاقات چلی تھی، آپ کو حیرت ہوگی کہ دن 11 بجے تک، فجر کے بعد بھی اور صبح 11 بجے تک. فجر کی نماز کا ہم نے وقفہ دیا تھا، وقفہ دیا تھا. فجر کی نماز فجر ذرا میں نے بھی پڑھنی تھی اور لوگوں نے بھی پڑھنی ہے. تو پھر فجر کی نماز کے بعد پھر ملاقات شروع ہو گئی. تو میرے کو یاد پڑتا ہے تقریباً 11 بجے تک چلی تھی. اللہ اکبر.
تو یہ اس طرح کے جو غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں نا، انہوں نے صرف شاید سنا ہوتا ہوگا، انہوں نے قریب اگر دیکھا نہیں ہوتا. ایک ماضی کی یاد آئی، غالباً فیصل آباد میں اجتماع تھا یا اپنے دھوبی گھاٹ میں، بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا وہاں. جب میں کراچی سے چلتا تھا سندھ میں داخل ہوتا، پھر پنجاب تو خیبر پختونخوا، اس طرح یہ دورہ ہوتا تھا. دعوت اسلامی کے شروعات کا دور بتا رہا ہوں. لیکن الحمدللہ بہت جلدی عاشقان رسول نے میری دعوت کو قبول کیا کہ یہ سمجھ گیا کہ یہ دعوت وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلانے والی ہے. کوئی ذاتی مفاد نہیں، کوئی سیاست اپنا کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہے. خیر، تو ایک نوجوان نے کوئی ناراضی والا پرچہ مجھے بھیجا، وہ دوران بیان، کیونکہ وہ بانس وغیرہ چاروں طرف بندھے ہوئے تھے. تو بولا یہ آپ نے مطلب یہ کیا کر رکھا ہے، یہ بانس باندھ کے رکھے ہیں، کوئی آپ کے قریب نہیں آیا کہ آپ کو کوئی مار دے گا، کھا جائے گا، پتہ نہیں وہ اس طرح کا اس نے لکھا ہوا. تو میں نے اسی اجتماع کے دوران اس کا جواب دیا، اور جو بھی مجھے جیسا آتا تھا میں سمجھایا کہ یہ ہماری مجبوری ہے. پتہ نہیں اس کو سمجھ آئی یا نہ آئی. اچھا، پھر جب یہ دعا وغیرہ ختم ہوئی، صلاۃ والسلام ہو گیا، وہ پبلک نے جو دعا بولا اور یہ کراس کر کر کے گریل جو تھی نا، پھاند کود کر جو یہ اندر آئے اور ہڑاوڑی کی نا، تو ان میں وہ بھی شامل تھا. وہ یعنی میں تو نہیں جانتا تھا. اس نے کہا کہ میں نے آپ کو پرچہ دیا تھا اور اب میرے کو سمجھ آ گئی کہ ماسک کیوں لگائے تھے آپ نے. لگائے تھے. اللہ اکبر. تو خود دیکھا تو اس کی سمجھ میں آیا، ورنہ اس کو بھی ہو کہ یہ کیا یہ تماشا لگا رکھا ہے، ماسک کیوں باندھے، کھا جائے گا، کوئی قریب تو جا نہیں رہا اس کے. لیکن پتہ چل گیا. سلام علیک یا رسول، سلام علیک یا حبیب، سلام علیک صلوات اللہ علیک. آپ کی دعوت اسلامی والے اپنے امامے والوں سے، دعوت اسلامی والوں سے تو بڑے اچھے انداز میں ملتے ہیں، لیکن جب کوئی بغیر امامے والا دعوت اسلامی والا نہیں ہوتا تو اس سے بڑے روکھے انداز میں ملتے ہیں. تو بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم سے بھی اچھے انداز سے ملے، خالی اپنوں سے ہی اچھا ملتے ہیں. یہ آپ نے ایسا دیکھا ہوگا، حاجی مشتاق جو ہمارے دعوت اسلامی کی مرکز مجلس شورا کے پہلے وہ تھے نگران، انہوں نے خود مجھے بتایا تھا کہ میں زندگی میں جب پہلی بار آیا نا دعوت اسلامی کے اجتماع میں، ان دنوں گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا کراچی میں، تو میں تو بس اجتماع سن کر جیسا جلسہ ہوتا ہے لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو میں چل پڑا. تو ایک اسلامی بھائی جو تھے، وہ میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا، وہ انہوں نے مجھ سے ملاقات کی، بڑی محبت دی مجھے، وہ ایسے جیسے کوئی پرانی شناسائی ہے. تو مجھے تو بڑا اچھا لگا، یہ تو بالکل یہاں کوئی الگ سا حساب کتاب ہے، یار ادھر تو آنا چاہیے. تو میں یوں دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے، تو جتنے امامے والے داڑھی والے جو ہے نا، یہ ماں کے پیٹ سے اسی طرح نہیں نکلے. ظاہر یہ پہلے یہ بھی شیوڈ تھے، ماڈرن تھے، ان میں بے شمار ایسے ملیں گے جو بے نمازی تھے. تو یہ ماحول میں آ کر ان پر یہ رنگ چڑھا. لیکن ہر فرد ملنسار نہیں ہوتا، ہر فرد مسکرانے والا نہیں ہوتا، مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں اس میں، کیا کہنا چاہیے، مختلف انداز ہوتے ہیں، ذہن ہوتے ہیں، انداز ہوتے ہیں. بعض واقعی یعنی کہ بہت کم ملنسار ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ملنسار ہوتے ہیں بچ جاتے ہیں کہ آدمی کو مطلب یعنی کہ بار بار ملنے کو جی چاہے، اور ہونا ملنسار ہی چاہیے. چلو فطری طور پر ملنسار نہیں بھی ہے نا، تو آدمی مطلب یہ کہ تکلف کے ساتھ ملنسار بنے. اب یہ قدرتی عطا بھی ہوتی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. میرا یہ بچہ حاجی رضا، حاجی عبید رضا، یہ چھوٹے سے تھے، تو کوئی کسی شہر سے ملنے کے لیے میرے پاس آیا، تو یہ اتفاق ہے کہ وہ بس وہ مسکراہٹ بھی نہیں اور ٹاپ سیریس وہ تھے. تو رضا جو تھے، حاجی رضا، یہ چھوٹے تھے، نہ سمجھتے، تو یہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ان کے گرد و چکی گھومنے لگے. وہ حیران ہو گئے، وہ کہنے لگے مجھے ایسا بچہ تو میں نے پہلی بار دیکھا ہے، نہ جان نہ پہچان، بالکل اس طرح میرے سے فری ہو گیا ہے. تو یہ الحمدللہ مطلب یہ سمجھو کہ ہمارا خاندانی ورثہ ہے، جو بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں یہ اپنے اندر ملنساری پاتے ہیں اللہ کی رحمت سے. اور ویسے بھی جن کو دین کا کام کرنا، ملنسار تو بننا پڑے گا. ٹھیک ہے.
منہ چڑھا کے منہ سجا کے بیٹھیں گے تو آپ کے پاس کوئی قریب آئے گا نہیں. یعنی آپ کی دعوت اسلامی والوں کو یہ تعلیم ہے کہ وہ ملنسار بنے اور محبت سے ملیں. اچھا حضور اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل آن کریں یا کوئی بیان سنیں, کسی پروگرام کو دیکھیں تو آپ چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں یا آپ کے مبلغین چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں. آخر اتنے چندے کا کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ اتفاق ہوگا کہ آپ نے آن کیا ہوگا تو اس پر کوئی چندہ مانگ رہا ہوگا, ورنہ ہر وقت کام مانگتے ہیں آپ. اور بھی ہمارے سلسلے دیکھیں تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا کہ چندہ ہی مانگتے رہتے ہیں کہ یا اور کچھ بھی کرتے ہیں. الحمدللہ ایسا نہیں ہے. اور اگر کوئی چندہ کبھی مانگتے ہیں تو خود اپنی جیب میں ڈالتے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہوں گے, اللہ کرے پڑھتے رہیں, مسجد میں تو پڑھتے ہیں نا نماز, مسجد میں چندے سے تو بنتی ہے, پیچھے سے امام کے اللہ اکبر, چندے سے ہی تو اس کی تنخواہ ہوتی ہے. اور یہ اگر عالم ہیں پڑھے ہوئے تو جس مدرسے میں پڑھے ہوئے بھی چندے ہی کا ہے. اچھا آپ کا بچہ حافظ قرآن ہے, مدرسے میں اس نے حفظ کیا, تو معاف کیجیے گا مدرسہ بھی چندے کا ہوگا, اور اس کے جو قاری صاحب جنہوں نے آپ کے بچے کو حافظ قرآن بنایا نا وہ چندے کی تنخواہ سے. تو چندہ مائنس ہو نہیں سکتا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے باقی چندہ کرنا. مسجد نبوی شریف کیسے بنی؟ صحابہ کرام نے شیئر کیے اپنے اپنے حساب سے اس میں رقمیں. پھر اس کے علاوہ بھی بعض اوقات صحابہ کرام کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا چندے کا. تو یہ مطلب کوئی بری چیز نہیں ہے, نیک کام ہے. یہ شیطان کے وسوسے ہے کہ یہ چندہ پارٹی ہے, یہ چندہ مانگتے ہیں. ایسا کہنا نہیں چاہیے. یہ آپ کے لیے مسجد بناتے ہیں, آپ کے لیے مدرسہ بناتے ہیں, آپ کے لیے علماء پروڈکشن کرتے ہیں. اب بھی اگر علماء اچھے نہیں لگتے نا, مرنے کے بعد اچھے لگیں گے. جنازہ یہی پڑھائیں گے آپ کا معذرت کے ساتھ, اور ویسے ثواب بھی یہی کریں گے. ظاہر ہے قبر پر فاتحہ بھی یہ پڑھیں گے. تو ایسے برا نہیں سمجھنا چاہیے علماء کو. علماء برے ہیں بھی نہیں, اچھے ہوتے ہیں. اور آج کل تو آپ لوگ جو چندہ مانگ رہے ہیں وہ سیلاب زدگان کے لیے مانگ رہے ہیں, دکھیاری امت کے لیے مانگ رہے ظاہر ہے اپنی ذات کے لیے کون سا مانگ رہے ہیں, تو دینے والے بھی دے رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جناب آپ اپنے بیانات میں بہت ڈراتے بہت ہیں. مبلغین دعوت اسلامی یا مدنی چینل پر جو لوگ آتے ہیں بہت رلاتے بھی ہیں. کیا آپ لوگوں کو جنت اور اللہ کی رحمت کی بات کر کے خوش نہیں کر سکتے؟ بس وہی ہے کہ کبھی کوئی اکا دکا بیان سن لیا ہوگا, وہ اتفاق سے خوف خدا والا ہوگا. ہم جنت کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں اور رحمت کے واقعات بھی بیان کرتے ہیں. بلکہ تو میری خواہش پر رحمت بھرے واقعات پر المدینۃ العلمیہ نے 152 رحمت بھری حکایات, یہ میری درخواست پر, میری خواہش پر المدینۃ العلمیہ والوں نے ترتیب دی, واقعات, حکایات, اسٹوریز جمع کی, اس کو شائع کیا. تو الحمدللہ ہم رحمت کی بات بھی کرتے ہیں. اور ذرا ڈرانا بھی تو یہ بھی ضروری ہے نا, کہ بالکل آدمی کو خوش فہمی میں ہی ڈال دیا جائے کہ تم نہ نماز پڑھو, نہ حلال کھاؤ, سمجھے, خوب گناہ کرو, ظلم کرو, لوگوں کو ستاؤ, لوگوں کے حق غصب کر لو, کچھ نہیں ہونا, جانا جنت میں سیدھا سیدھا. یہ تو مطلب آسرا نہیں دے سکتے نا. تو خوف و رجا, خوف اور امید دونوں ہی ہونی چاہیے. اور الحمدللہ اسی کا ظاہر خیال سبھی کو رکھنا چاہیے. اور دعوت اسلامی میں الحمدللہ اس طرح کی بھی مطلب باتیں ہوتی ہیں, اس طرح کی آیتیں سنائی جاتی ہیں. الحمدللہ آپ پابندی سے آئیں تو اسے تو پھر پتہ چلے گا. خالی ایک آدھ بار سن کر کیا پتہ چلے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک نام ہے بشیر, خوشخبری دینے والا, اور ایک نام نذیر, ذال سے نذیر مانے ڈر سنانے والا. تو ہم جو سناتے ہیں تو وہ قرآن کی آیتیں سناتے ہیں, تو اس میں ڈر کی باتیں نہیں ہیں. جہنم کے عذاب سے نہیں ڈرایا گیا. ذرا حدیثیں سناتے ہیں تو کیا اس میں ڈر کی اور عذاب کی باتیں نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں. تو رحمت کی بھی ہیں. تو یہ سبھی کو مطلب میں نے لے کے چلنا ہوتا ہے ہر بات کو, تاکہ کسی طرح بھی اللہ کی بارگاہ عظمت سے بچھڑے ہوئے بندے جو ہیں اس کے قریب آ جائیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, تو یہ روزانہ علماء کو جمع کرتے تھے. ان کی سیرت میں لکھا ہے روزانہ علماء کو جمع کرتے تھے, ان سے موت کا بیان سنتے تھے, موت کے تعلق سے, اور اس طرح روتے تھے جیسے سامنے میت رکھی ہوئی ہے. اللہ, تو یہ مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اتنا سخت دل نہیں ہونا چاہیے کہ خوف خدا کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو. یہ تو بالکل وہ تو آخرت تباہ ہونے والی بات ہے. قرآن میں فرمایا جا رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا, اور جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا,
خوف آیا, اس کو ڈرا. اس کے لیے 2 جنتیں, جنتان, 2 جنتیں. تو 2 جنتیں چاہیے نا اپنے کو, اور آقا کے پڑوس میں چاہیے, تو اس سے ڈرنا تو ہے نا. اور ہر مسلمان ڈرتا ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق, ڈرتا تو ہے. نہ ڈرتے تو ہم مسلمان ہی نہ ہوتے. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ایک اور سوال کیا جاتا ہے نارملی کہ آپ لوگوں کے بیان سنیں تو اس میں واقعات بہت ہوتے ہیں, کہانیاں بہت ہوتی ہیں, کچھ قرآن و حدیث کی بات بھی کیا کریں نا. قرآن کریم کھول کر اللہ دیکھنا نصیب کرے. سورہ فاتحہ کے بعد ایک صورت ہے جو قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے, اس کا نام ہے سورۃ البقرہ. ٹھیک ہے, اس میں گائے کا قصہ ہے. ٹھیک ہے, آپ ذرا پڑھیں اس کو, ترجمہ پڑھیں, تفسیر اس کی پڑھیں تو پتہ چل جائے گا. تو کیا قرآن کریم نہیں پڑھیں گے؟ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ سینے سے لگائیں گے, سبحان اللہ, کلیجے سے لگائیں گے انشاءاللہ, اور یہ ہمیں جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ. تو ویسے بھی قرآن کریم میں قصوں کا منع نہیں کیا, بلکہ پارہ 13 سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں ارشاد ہوتا ہے, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. بے شک ان رسولوں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے. خبروں سے مراد قصص سے نا, ان کی خبریں, ان کے قصے, ان کے واقعات. تو اس میں تو یوں سورۃ البقرہ تو سورۃ النمل 100 سے زیادہ واقعات ہیں. مطلب 100 سے زیادہ واقعات قرآن کریم میں یا اس حدیثوں میں کتنے واقعات ہیں. تو کیا مطلب واقعہ بیان کرنا جرم نہیں ہے. واقعہ میں ایک نفسیاتی طور پہ اٹریکشن ہوتا ہے. الحمدللہ اب تو لاکھوں کی کروڑوں کی مطلب یعنی کہ بہاریں ہیں. دعوت اسلامی شروع میں جب میں بیان کرتا تھا تو جنہوں نے میرے پورے پرانے بیان سنے ہوں گے ان کو پتا ہوگا, میں جب جاتا تھا نا تو حمد و صلات کر کے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ میرا بڑھا کر میں درود شریف کی فضیلت بیان کر کے وہ سیدھا میں اسٹارٹ لیتا تھا کسی واقعے سے. تو جانے والا بھی تھوڑا پاؤں رک جا کے آگے کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, اچھا یوں ہوا تو پھر کیا ہوگا. یہ واقعہ جو نا یہ آدمی کو جکڑ لیتا ہے, پکڑ لیتا ہے, روک لیتا ہے جانے سے. یہ سن کر پھر مزید سنے گا تو وہ گھر کے بدلے مسجد کا رخ کرے گا. آج عشاء کی نماز تو میں نے پڑھی نہیں ابھی تک, چلو یار پڑھ لیتے ہیں. ایک میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا آپ کو. حضور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب تو آپ نے خیر قرآن و حدیث کی بات کر لی, مگر دنیا نے بھی اب اس بات کو پہچانا ہے کہ کیا اسکول, کیا کالجز, بچوں کو بھی کوئی بات سکھانی ہے تو وہ سٹوری کے ذریعے بات جلدی سمجھ آتی ہے. کوئی سبق دینا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کو وہ سٹوری سناتے ہیں تاکہ اس کے بعد وہ ذہن میں آ جائے کہ اس سٹوری سے سبق کیا ملا. تو اعتراض واقعی بنتا تو نہیں ہے, لیکن چلیں آج تو آپ نے بڑا ہی جس کو کہیں کہ کلیریفائی جواب دے دیا کہ جب قرآن میں واقعات ہیں, احادیث میں واقعات ہیں, اور واقعات کے ذریعے بات سمجھانا مقصود ہوتا ہے. اور ایسا تو نہیں ہے کہ میرا خیال ہے آپ کے بیان میں صرف واقعات ہوں, پھر قرآن و حدیث بھی بیان کرتے ہو. الحمدللہ آیتیں پڑھتے ہیں, ترجمے پڑھتے ہیں, تفسیر پڑھتے ہیں, موقع کی مناسبت سے وہ چل رہا ہوتا ہے. جی جناب, دوسرا ایپیسوڈ بھی ختم ہوا, سوالات کیے اور آپ نے دیکھا کہ کتنا پازیٹیولی جواب دیے, کتنی سچی باتیں ہیں, اسٹریٹ فارورڈ باتیں ہیں, لگی لپٹی نہیں ہیں, اور جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی کریڈٹ لینے والا کام ہو. یہاں تو ہر چیز بڑی کھلی کتاب ہے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اگلے پروگرام میں ہو سکتا ہے پھر آپ سے اسی ٹاپک سے متعلق ملاقات ہو. مگر ایک بات یاد رکھیے, دعوت اسلامی کے بارے میں اگر غلط فہمی ہے نا تو دور رہ کر نہیں, دعوت اسلامی میں آ جائیے, قریب آئیے, بہت ساری مسکنسیپشنز ویسے ہی دور ہو جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.